السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 56ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ اس قسط میں 2 مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1، جس پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا جو مسئلہ تھا کہ جس شخص پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ جس شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، یعنی نقد رقم، تجارت کا سامان، زیور، سونا، چاندی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد گھر کے سامان، گھر کے استعمال کا سامان موجود ہے جس کی قیمت نصاب کے برابر ہو جاتی ہے، تو ایسے آدمی پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے یا نہیں، اور کیا وہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ جس شخص پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہو وہ کوئی بھی واجب صدقہ یا زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے پاس گھر کے استعمالی سامان کے علاوہ نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، گزر بسر کے لیے کوئی ذریعہ معاش اور آمدنی بھی نہیں ہے، تو وہ شخص حاجت مند شمار ہوگا، اس پر صدقہ فطر اور قربانی واجب نہ ہوگی، اس کے لیے زکوٰۃ کا لینا درست ہے۔ اس سلسلے میں حوالہ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 348، کتاب الزکوٰۃ، باب مصرف الزکوٰۃ والعشر، مکتبہ دار الفکر بیروت، فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے قربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ یعنی سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے ساتھ اس سلسلے میں بحث ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قربانی ادا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں شرعی رہنمائی اور جواب یہ ہے کہ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی شان عبودیت کے اظہار اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور رضا جوئی کے لیے اس کے نام پر اپنی محبوب سے محبوب چیز قربان کر دے۔ اسی وجہ سے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے کہ اس کا مالک حقیقی وہی ہے اور وہی تمام تر عظمتوں کا حامل ہے، لہذا اسی کے نام کے بغیر کوئی جانور حلال نہیں ہو سکتا۔ جب قربانی کی حقیقت میں شان عبودیت کا اظہار ہی بنیادی پہلو ہے تو قربانی ہمیشہ بندے ہی کی جانب سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جمیع مخلوقات اور کائنات سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ذات لا یسأل عما یفعل ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جو اس سے اس کے فیصلوں کے بارے میں سوال کرنے والا ہو، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے سامنے قربانی پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا قربانی ہمیشہ بندے کی جانب سے اللہ کے نام پر ہوگی، نہ کہ اللہ کی جانب سے اللہ کے نام پر۔ یہ در مختار میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت الاستاد حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہم، صدر مدرس اور شیخ الحدیث و صدر مفتی جامعہ حسینیہ راندیر نے اپنی کتاب فتاوی دینیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 400 اور 401 پر یہ بات تحریر کی ہے کہ قربانی میں جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا یا اللہ کے واسطے رکھا جاتا ہے تو وہ قربانی کرنے والا ہی کا شمار ہوتا ہے،
اس لیے کہ جو قربانی اپنی طرف سے یا دوسرے کی طرف سے کی جاتی ہے وہ اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے، اس لیے ایسی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے ایصال ثواب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے ایصال ثواب کی نیت کر سکتے ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ رکھا جائے تو صحیح ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قربانی کا ثواب بھی ملے گا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ فتاوی دینیہ مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 400-401، کتاب الاضحیہ، مشترک قربانی کا بیان۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔